السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف اور دیگر اسلامی علوم کی مشہور و معروف، معتبر و مستند اہم کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ اسی سلسلے کی ایک سنہری کڑی مسند امام زید کا درس بھی ہے، جو الحمدللہ سلسلہ وار جاری و ساری ہے۔ آج کی نشست کا آغاز کتاب النکاح سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب النکاح، نکاح کا بیان۔ باب فضل النکاح وما جاء فی ذلک، نکاح کی فضیلت اور نکاح کی فضیلت کے سلسلے میں جو احادیث شریفہ وارد ہیں ان کا بیان، یعنی جو احادیث شریفہ میں نکاح کی فضیلت بیان کی گئی ہے ان احادیث مبارکہ کو بیان کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 540۔ حدثني ابو خالد الواسطي قال حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا فانی مکاثر بکم الامم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح کرو، شادی بیاہ کرو، کیونکہ میں دیگر امتوں کے سامنے تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ دیگر امتوں کے مقابلے میں امت محمدیہ کی میجورٹی ہوگی، اکثریت ہوگی۔ نکاح کرنے سے توالد اور تناسل کا سلسلہ جاری رہے گا، بنی نوع آدم کے افراد میں اضافہ ہوگا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر امتوں پر قیامت کے دن فخر فرمائیں گے۔ حدیث نمبر 541۔ حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نظر العبد الى وجہ زوجہ ونظرت الیہ نظر اللہ الیہما نظر رحمت فاذا اخذ بکفها واخذت بکفہ تساقطت ذنوبہما من خلال اصابعہما فاذا تغشاها حفت بہما الملائکۃ من الارض الى عنان السماء وکانت کل لذت و کل شہوت حسنات کامثال الجبال فاذا حملت کان لها اجر المصلی الصائم القائم المجاہد فی سبیل اللہ فاذا وضعت لم تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اپنی بیوی کے چہرے کو دیکھتا ہے، جب کوئی بندہ اپنی بیوی کے چہرے کو دیکھتا ہے اور وہ عورت یعنی اس کی بیوی اس کے چہرے کی طرف دیکھتی ہے، یعنی جب شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ان دونوں پر رحمت کی نظر ڈالتا ہے۔ جب کوئی بندہ بیوی کے ہاتھ کو پکڑتا ہے اور وہ عورت یعنی اس کی بیوی اس کے ہاتھ کو پکڑتی ہے تو ان کی انگلیوں کے درمیان سے ان دونوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ شوہر بیوی جب آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، محبت سے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ جب کوئی شخص، کوئی شوہر، کوئی بندہ اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرتا ہے تو فرشتے زمین سے لے کر آسمان تک اس کو ڈھانک لیتے ہیں، اس کو چھپا لیتے ہیں، اور ہر لذت اور ہر شہوت ان کے لیے پہاڑوں کی طرح نیکیاں شمار کی جائیں گی۔ یعنی شوہر اور بیوی آپسی تعلقات جو قائم کرتے ہیں اور جو فطری خواہش کو پورا کرتے ہیں تو فطری خواہش بھی ان کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتی ہے، پہاڑوں کی طرح اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا ہے۔ پھر جب وہ عورت حاملہ ہوتی ہے، یعنی جب کسی شخص کی بیوی اپنے شوہر سے حاملہ ہوتی ہے تو اسے نمازی، روزے دار اور شب بیداری کرنے والے یعنی رات میں اٹھ کر عبادت کرنے والے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح اجر و ثواب ملتا ہے۔ یعنی جو خاتون حاملہ ہوتی ہے اپنے شوہر سے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں روزے داروں کے برابر، نمازیوں کے برابر اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور شب بیداری کرنے والے، راتوں میں اٹھ کر نماز پڑھنے والوں کی عبادات اور ان کے اجر و ثواب کی طرح اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر جب وہ بچے کو جنم دیتی ہے، یعنی جب وضع حمل ہوتا ہے تو کوئی شخص یہ نہیں جانتا
کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جنت میں کیا کیا پوشیدہ رکھا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو جنت کا مستحق قرار دیتا ہے اور وہ جنت اس کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے، یعنی وہ جنت کی بے شمار نعمتوں کی مستحق قرار پاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو بجا لانے اور شرعی احکام کے مطابق زندگی گزارنے اور وضع حمل کے وقت کی تکلیف کو برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا مستحق قرار دیتا ہے، اور اس کے لیے وضع حمل کی تکلیف، یعنی وضع حمل کی تکلیف یعنی درد ذہ جس کو کہتے ہیں، ڈیلیوری کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے عورت کو، نارمل ڈیلیوری میں یا آپریشن جو بھی ہے، بہرحال جو تکلیف اٹھاتی ہے عورت، اس تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا مستحق قرار دیتا ہے۔ اور اس جنت میں جو نعمتیں پوشیدہ رکھی گئی ہے، جنت کی نعمتوں کے بارے میں آیا ہے کہ جنت میں اقسام کی ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کو آج تک نہ کسی کی آنکھوں نے دیکھا ہے اور نہ ہی کسی کے کانوں نے سنا ہے، اور نہ ہی ان نعمتوں کا کسی کے دل میں خیال گزرا ہے، یعنی اقسام کی اور بیش بہا نعمتیں اللہ تعالیٰ جنت میں اپنے محبوب اور مقرب بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ بہرحال اس حدیث شریف سے بھی شوہر اور بیوی کے آپسی تعلقات اور احکام شریعت کے مطابق زندگی گزارنے سے ان کے لیے جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 542، حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر النساء الولود الودود التي اذا نظرت الیها سرتک واذا غبت عنها حفظتک۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین خاتون، تمام عورتوں میں سب سے بہترین عورت وہ ہے جو خوب بچے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو اور شوہر سے خوب محبت کرنے والی ہو، اور اس کی ایک صفت یہ ہے کہ جب تم اس کو دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے، اس کو دیکھنے سے تمہیں فرحت اور مسرت نصیب ہو، خوشی نصیب ہو، اور جب تم اس کے پاس موجود نہ ہو تو وہ تمہاری حفاظت کرے۔ یعنی سب سے بہترین خاتون عورت وہ ہے جو امت کے افراد میں اضافے کا سبب ہو، خوب بچے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو اور شوہر سے بے انتہا محبت کرنے والی ہو، اور شوہر کے لیے فرحت اور مسرت کا سامان فراہم کرنے والی ہو وہ خاتون۔ اور اسی طرح جب شوہر موجود نہ رہے، گھر میں باہر جائے یا آؤٹ آف اسٹیشن رہے، کہیں جائے، تو وہ شوہر کے مال کی اور اس کی عصمت کی حفاظت کرے، اپنے آپ کی حفاظت کرے، وہ سب سے بہترین عورت ہے۔ باب المہور، مہر کا بیان۔ نکاح کے موقع پر جو مہر دیا جاتا ہے عورت کو، یہ مہر کا بیان ہے۔ احناف کے پاس مہر کی کم از کم مدت 10 درہم ہے اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ حدیث نمبر 543، حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يكون مہر اقل من 10 دراہم لیس نکاح الحلال مثل مہر البغی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہر 10 درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے، حلال نکاح فاحشہ عورت کے معاوضے کی طرح نہیں ہو سکتا۔ یعنی مہر کی کم از کم مقدار 10 درہم ہے، چاندی کے سکے، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ اسی طرح حلال نکاح، جو نکاح حلال ہے شریعت میں، جس میں 2 گواہ موجود ہو اور جس خاتون سے نکاح کیا جا رہا ہے وہ محرمات میں سے نہ ہو، تو نکاح حلال نکاح فاحشہ عورت، جو عورت زنا کرتی ہے یا فحش کام کرتی ہے، اس کے معاوضے کی طرح نہیں ہو سکتا۔ یعنی حلال نکاح میں جو مہر دیا جاتا ہے وہ فاحشہ عورت کے معاوضے کی طرح نہیں ہو سکتا۔ حدیث نمبر 544، حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہم قال لا يحل فرج بغیر مہر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، مہر کے بغیر شرمگاہ حلال نہیں ہوتی۔ یعنی مہر عورت کا حق ہے، نکاح کے موقع پر اس کو مہر دینا چاہیے۔ مہر میں البتہ گنجائش ہے، مہر معجل اور مؤجل 2 بھی ہو سکتے ہیں، یعنی فی الفور ادا کیا جائے مہر یا بعد میں دیا جائے، یہ دونوں شکلیں، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ البتہ مہر اگر کوئی مقرر نہ کرے تو مہر مثل واجب ہوتا ہے،
یعنی اس خاتون کے ددیال کی جو عورتیں ہیں پھوپھیاں وغیرہ ان کا جو مہر ہے پھر اس عورت کا بھی وہی مہر ہوگا. کب؟ جب کہ مقرر نہ کیا جائے. البتہ اگر مقرر کیا جائے تو مقرر جو کیا گیا ہے اتنا مہر ادا کرنا لازم ہوگا. حتیٰ کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے اور وہ اس وقت تک مہر ادا نہ کرے تو شوہر کے انتقال کے بعد جو اس کا مال ہے، اس کی وراثت ہے، اس میں سے قرض جب ادا کیے جائیں گے اگر اس کے ذمہ قرض باقی ہو تو قرض ادا کیا جائے گا، اور مہر بھی اس وقت از قسم دیون، مہر بھی اس وقت قرض میں شمار ہوگا. اس کے میت کے پیسوں میں سے مہر کی رقم بھی ادا کی جائے گی. اس کے بعد پھر ورثہ کے درمیان مال تقسیم کیا جائے گا. حدیث نمبر 545. حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال انکحنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابنتہ فاطمہ رضی اللہ عنہا علی 12 اوقیۃ ونصف من فضۃ. حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح میرے ساتھ چاندی کے 12.5 اوقیہ بطور مہر کے عوض میں آپ نے فرمایا تھا. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی آپ نے حضرت علی سے فرمائی اور 12 اوقیے اور یعنی 12.5 اوقیے چاندی آپ نے مہر میں مقرر فرمائی تھی. یعنی کم از کم 10 درہم مہر ہونا چاہیے. اسی طرح ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کا مہر بھی عام طور پر تقریباً 400 درہم کچھ اس طرح تھا. بہرحال کم کی مقدار متعین ہے اور زیادہ کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے. ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں آپ نے یہ مشورہ پیش کیا تھا، ایک رائے اپنی پیش کی تھی اپنی تقریر میں ایک بار کہ مہر زیادہ سے زیادہ نہ باندھو، اس میں احتیاط کرو. تو ایک بوڑھی خاتون نے اٹھ کر کہا تھا مجمع میں سے کہ قرآن مجید میں تو قنطار کا لفظ استعمال ہوا ہے مہر کے لیے، یعنی بہت زیادہ مال. قنطار کے معنی مال کثیر کے ہے. جب قرآن میں اجازت ہے لینے کی تو پھر کیوں روکا جاتا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کل افقہ من عمر، ہر شخص عمر سے زیادہ فقیہ ہے. بطور تواضع آپ نے فرمایا کہ خاتون نے مجمع میں کہا کہ زیادہ مہر باندھنے میں کوئی مضایقہ، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں قنطار کا لفظ استعمال ہوا ہے اور قنطار مال کثیر کو کہتے ہیں. بہرحال مہر کی کم از کم مقدار متعین ہے. احناف کے پاس 10 درہم ہے اور زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں ہے. حسب سہولت آدمی ادائیگی کی جتنی اس میں طاقت ہے اتنا مہر باندھ سکتا ہے. حدیث نمبر 546. حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال ما نکح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأة من نسائہ الا علی 12 اوقیۃ فضۃ. حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خاتون کے ساتھ بھی نکاح فرمایا وہ 12 اوقیے چاندی مہر کے عوض میں تھا. یعنی ازواج مطہرات جو جملہ 11 ہیں، ازواج مطہرات کا مہر عام طور پر آپ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب 12 اوقیہ چاندی مہر کے عوض آپ نے ازواج مطہرات کو اپنے نکاح میں آپ نے لیا، ان کو شرف عطا کیا اپنی زوجیت کا. یعنی تقریباً 400 درہم بعض ازواج مطہرات کا مہر آپ نے باندھا تھا. حدیث نمبر 547. حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال لا تغالوا فی مہور النساء فتکون عداوۃ. حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں خواتین کے مہر میں زیادتی نہ کرو، بہت زیادہ مہر نہ باندھو، ورنہ یہ بات آپس میں اختلاف کا، دشمنی کا باعث ہوگی. یعنی مہر باندھیں گے زیادہ بڑی بھاری مقدار میں لیکن ادا نہیں کریں گے تو آپس میں دشمنی ہوگی، اختلافات پیدا ہوں گے اور نا اتفاقی پیدا ہوگی. اسی لیے جتنی سکت ہے، جتنی استطاعت ہے اور آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ جتنی رقم ادا کی جا سکتی ہے، رقم کی شکل میں ہو، سونے چاندی کی شکل میں ہو، مہر باندھا جا سکتا ہے، لیکن اپنی طاقت سے زیادہ مہر نہ باندھیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو بیان فرمایا کہ لا تغالوا فی مہور النساء، اس کی وجہ آپ نے یہی بیان کی
کہ اس کی وجہ سے آپسی اختلافات ہو سکتے ہیں، اور ادا نہ کرنے کی صورت میں شوہر اور بیوی کے درمیان نا اتفاقی پیدا ہو سکتی ہے۔ حدیث نمبر 548، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ عنہم ان امرأۃ اتت علی رضی اللہ عنہ ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لها مہرا وسمى لمہرها اجلا فقال له علی رضی اللہ عنہ لا اجل لك في مہرها اذا دخلت بها فحقها حال فأد الیها حقها۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ خاتون آپ کے پاس آئی، ایک شخص نے اس کے ساتھ شادی کی تھی اور شادی کے بعد اس سے صحبت بھی کر لی تھی، اور اس کا مہر بھی اس شخص نے مقرر کیا تھا، طے کر دیا تھا، اور اس مہر کی ادائیگی کی مدت بھی اس نے مقرر کر دی تھی، اس شخص نے طے کر دی تھی، ایک مدت بھی مقرر کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس عورت کے مہر کے حوالے سے تمہارے لیے کوئی مدت نہیں ہے، جب تم اس کے ساتھ صحبت کر چکے ہو، استفادہ کر چکے ہو تو مہر اس کا حق ہے، لہذا تم اس کا حق ادا کرو۔ یعنی اگر مہر معجل اگر باندھا جائے تو فی الفور نقد اسی وقت ادا کیا جائے، نیٹ کیش، اور اگر تعجیل مدت اگر مقرر کی جائے، مثال کے طور پر 1 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد دے گا، یا کوئی ایسی مدت متعین کیا ہے تو چاہیے کہ وہ اس مدت تک مہر ادا کر دے۔ حدیث نمبر 549، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ فی رجل تزوج امرأة ولم یفرض لها صداقا ثم توفی قبل الفرض لها وقبل ان يدخل بها قال لها المیراث وعلیہ العدة ولا صداق لها۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا، آپ فرماتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں جو کسی خاتون کے ساتھ نکاح کرے، شادی کرے، اور اس کے لیے کوئی مہر مقرر نہ کرے، اور مہر مقرر کرنے سے پہلے اور اس عورت کے ساتھ صحبت کرنے سے پہلے ہی اگر اس شخص کا انتقال ہو جائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس عورت کو وراثت میں سے حصہ ملے گا، اور اس پر عدت لازم ہوگی، وہ عدت گزارے گی، متوفی عنہا زوجہا یعنی شوہر کا انتقال ہونے کی وجہ سے عدت وفات 4 مہینے 10 دن گزارے گی، البتہ اسے مہر نہیں ملے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی خاتون سے نکاح کرے اور بوقت نکاح مہر مقرر نہ کرے، کیونکہ مہر نکاح کے صحیح ہونے کے لیے شرط نہیں ہے، نکاح کی صحت کے شرائط، نکاح صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ ہوں، 2 گواہوں کا ہونا شرط ہے، اگر مرد ہوں تو 2 ہوں، اور اگر عورتیں ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، یہ گواہ کے طور پر ہونا ضروری ہے۔ نکاح کی شرائط یہ ہیں کہ گواہوں کا ہونا اور عورت کا محللات میں سے نہ ہونا، محرمات میں سے نہ ہونا، یعنی جس خاتون سے نکاح کیا جا رہا ہے وہ نکاح کرنے والے کی محرم نہ ہو، اس کی ایسی رشتہ دار نہ ہو جس سے نکاح کرنا اس کے لیے حرام ہو۔ تو بہرحال نکاح کے صحیح ہونے کے لیے گواہوں کا ہونا اور جس خاتون سے نکاح کیا جا رہا ہے اس کا محرمات میں سے نہ ہونا شرط ہے۔ البتہ مہر کا ذکر کرنا یا مہر مقرر کرنا یہ نکاح کے صحیح ہونے کے شرائط میں سے نہیں ہے، اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نکاح کرے گواہوں کی موجودگی میں اور جس خاتون سے نکاح کیا ہے وہ محرمات میں سے نہیں ہے، یعنی جن خواتین سے نکاح کرنا حرام ہے ان میں سے نہیں ہے، اس کے لیے حلال ہے، اور یہ مہر مقرر نہ کرے اور پھر صحبت سے پہلے اس خاتون سے نکاح تو ہو گیا لیکن ابھی خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، صحبت نہیں ہوئی، اس سے پہلے اگر انتقال ہو جائے نکاح کرنے والے کا تو اب اس عورت کو مہر نہیں ملے گا، البتہ اس کو اس کی وراثت ملے گی اور اس پر عدت لازم ہوگی، یہ عدت وفات یعنی 4 مہینے 10 دن عدت گزارنے تک پھر کسی دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی۔ باب الولی والشہود فی النکاح، نکاح میں سرپرست اور گواہوں کا بیان، کہ نکاح میں جو لڑکی کے والد ہیں یا جو بھی ذمہ دار ہیں، سرپرست ہیں، چچا وغیرہ، اگر والد نہ ہو تو چچا یا گھر کے جو بڑے لوگ ہیں وہ سرپرست کہلاتے ہیں، اسی طرح گواہوں کا ہونا بھی نکاح میں شرط ہے۔ حدیث نمبر 550، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال لا نکاح الا بولی وشاہدین لیس بالدرہم ولا بالدرہمین ولا اليوم ولا اليومین شبہ السفاح ولا شرط فی نکاح۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک سرپرست اور 2 گواہوں کے بغیر نکاح درست نہیں ہوتا، یعنی نکاح میں گواہوں کا ہونا شرط ہے، اسی طرح نکاح درست نہیں ہوتا
اور نہ ہی 1 یا 2 درہم مقرر کرنے پر درست ہوتا ہے، یعنی مہر کی جو اقل مقدار ہے، کم از کم مقدار 10 درہم ہونا ہے، اس سے اگر کم کوئی مقرر کیے تب بھی اس پر 10 درہم ہی لازم ہوں گے۔ اسی طرح 1 دن یا 2 دن کی شادی کی شرط پر بھی نکاح نہیں ہوتا۔ کانٹریکٹ میرج جس کو متعہ کہتے ہیں، متعہ بھی شریعت میں حرام ہے، کانٹریکٹ میرج کی بھی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ یہ متعہ کو صفح یعنی وقتی آرزو پوری کرنے سے یہ مشابہت رکھتا ہے۔ متعہ کانٹریکٹ میرج کیا ہے؟ یہ وقتی طور پر فائدہ اٹھانے اور خواہش پوری کرنے کا ذریعہ ہے، اور نکاح میں کوئی شرط نہیں ہوتی، یعنی نکاح متعہ چند دنوں کی مدت کے لیے، مدتی جو نکاح ہوتا ہے وہ شریعت میں درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کسی خاتون سے نکاح کرے 1 سال کے لیے یا 1 مہینے کے لیے یا 2 سال کے لیے، بہرحال کسی ایک مدت کے لیے اگر نکاح کرے تو وہ نکاح درست نہیں ہے۔ اسی طرح نکاح میں سرپرست کا ہونا ضروری ہے، 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر لڑکی نابالغ ہو تو اس کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہے۔ اجازت کی ولایت کی 2 قسمیں ہیں۔ ولی جو ہوتا ہے لڑکی کا سرپرست، ایک ولایت کی استحبابی، ایک قسم ولایت استحبابی ہے، ایک ولایت اجباری ہے۔ یعنی اگر لڑکی بالغ ہو تو احناف کے بعد لڑکی کو اپنا نکاح خود کرانے کی اجازت ہے، اس کے لیے ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ ولی کی اجازت سے اگر نکاح کرے تو یہ بہتر ہے، مستحب ہے۔ البتہ اگر نابالغ لڑکی ہو تو وہ خود سے اپنا نکاح نہیں کروا سکتی، اس کو اختیار نہیں ہے۔ اس نابالغ پر ولی کو ولایت اجباری زبردستی کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ لیکن ولایت کی جو قسم ہے استحبابی، کب؟ اس وقت جب کہ لڑکی بالغ ہو، تو تب بھی اس کو شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ اپنی ولی کی مرضی کے بغیر، اپنی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کرے۔ البتہ بالغ لڑکی اپنے والدین، اپنے سرپرست کی مرضی کے بغیر اگر کسی سے نکاح کر لے، کسی لڑکے سے، اور کفاءت کا لحاظ رکھے، یعنی خاندانی شرافت اور نسب کا اور اپنے لیول کا لحاظ رکھ کر اگر شادی کرے، کفو میں شادی کرے، ہمسری میں برابر والوں سے، تو اس وقت والدین کو اور سرپرستوں کو روکنے کا اور اس نکاح کو توڑنے کا اختیار نہیں ہے۔ البتہ اگر لڑکی بالغ ہو کر اگر غیر کفو میں اپنے برابر والوں میں اگر نکاح نہ کرے تو اس وقت والدین کو، سرپرستوں کو مداخلت کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ نکاح میں کم از کم مہر کی جو مقدار مقرر کی گئی ہے وہ 10 درہم ہے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے کم بھی اگر کوئی مہر مقرر کر کے نکاح کرے تب بھی 10 درہم واجب ہوں گے۔ اگر کوئی مہر کی نفی کر دے، یعنی یہ کہے کہ میں مہر نہیں دوں گا، یا مہر مقرر نہ کرے اور نکاح کر لے، تو پھر ایسی صورت میں مہر مثل اس شخص پر واجب ہوتا ہے۔ مہر مثل یعنی لڑکی کے ددیال والوں کی عورتوں کا جو مہر ہے، اس کے پھوپھیوں وغیرہ کا، اس مہر کا اعتبار کرتے ہوئے شوہر پر اتنا مہر واجب قرار دیا جائے گا۔ حدیث نمبر 551، حدثنی زید بن علی عن نبیہ جدیہ عن علی رضی اللہ عنہم قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نکاح المتعۃ عام خیبر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر، جنگ خیبر کے سال آپ نے نکاح متعہ کو آپ نے حرام قرار دیا، اس سے روک دیا تھا۔ حدیث نمبر 552، یعنی نکاح متعہ یعنی کانٹریکٹ میرج، چند ایک مدتی جو نکاح کیا جاتا ہے اس کو متعہ کہتے ہیں۔ مدتی نکاح کی شریعت میں قطعاً اجازت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعہ سے آپ نے منع فرما دیا تھا۔ ابتدا میں جو اجازت دی گئی تھی وہ اجازت منسوخ ہو گئی، اور یہ جو حکم ہے غزوہ خیبر کے موقع پر جو حکم آیا ہے وہ ناسخ ہے، یعنی پہلے والے حکم کو ختم کر دیا۔ قیامت تک کے لیے نکاح متعہ قطعاً حرام ہے۔ حدیث نمبر 552، حدثنی زید بن علی عن نبیہ جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تستأمر الایم فی نفسها قالوا فإن البکر تستحیی قال اذنها سماتها۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوہ یا طلاق یافتہ سے اس کی مرضی معلوم کی جائے۔ اگر کوئی بیوہ خاتون ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، پھر اس کا نکاح کروایا جا رہا ہے، اس کی دوبارہ شادی کروائی جا رہی ہے، یا اسی طرح
کوئی مطلقہ ہے جس کو طلاق دے دی گئی ہے اور پھر اب وہ عدت گزارنے کے بعد پھر جب اس کی دوبارہ شادی کی بات آ رہی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کی مرضی معلوم کی جائے، کیونکہ وہ سیبہ ہے، یعنی جس کی ایک بار شادی ہو چکی ہے، جو ہے شوہر دیدہ ہے، اس سے اس کی مرضی معلوم کی جائے اور اس کی اجازت لے کر اس کا نکاح کیا جائے۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ کنواری لڑکی تو شرماتی ہے، جو کنواری ہے جس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، اس سے اگر اس کی اجازت طلب کی جائے کہ فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے، تمہاری شادی کی جا رہی ہے اتنے مہر کی مقدار کے عوض میں، اور فلاں فلاں اس کے گواہ ہے، جب اس طرح پوچھا جاتا ہے تو صحابہ نے عرض کیا کہ اگر لڑکی کنواری ہے تو وہ شرماتی ہے، وہ کیسے اپنی زبان سے کہے گی کہ مجھے قبول ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے، یعنی اگر کنواری لڑکی، باکرہ لڑکی جس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، پہلی مرتبہ جس کی شادی ہو رہی ہے، جب اس سے ذکر کیا جائے نکاح کا کہ فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے، اس طرح جب اس سے پوچھے اور وہ خاموشی اختیار کرے، کوئی جواب نہ دے، تو اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت سمجھی جائے گی۔ البتہ اگر اس کو قبول نہیں ہے تو اس کو زبان سے کہنا اس وقت ضروری ہے۔ حدیث نمبر 553، حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہم قال اذا زوج الرجل ابنته وهي صغيرة ثم بلغت ثم ذلك عليها وليس لها ان تأبى وان كانت كبيرة فكرهت لم يلزمها النکاح۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب کوئی شخص اپنی بیٹی کی شادی کرے جو کمسن ہو، یعنی نابالغ ہو، احناف کے پاس امام اعظم احناف کے پاس لڑکی کے لیے 12 سال کی عمر بلوغ کے لیے مقرر کی گئی ہے، کب؟ جبکہ بلوغ کی کوئی علامت ظاہر نہ ہو۔ البتہ لڑکے کے لیے 15 سال کی عمر مقرر کی گئی ہے، 15 سال کے بعد لڑکا بالغ کہلائے گا۔ البتہ 15 سال سے پہلے بھی اگر کوئی بلوغ کی علامت ظاہر ہو جائے تو پھر اس کو بالغ شمار کیا جائے گا۔ البتہ کوئی علامت ظاہر نہ ہونے کی صورت میں لڑکے کے لیے 15 سال اور لڑکی کے لیے 12 سال کی حد مقرر کی گئی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی لڑکی کی شادی کر دے جبکہ وہ کمسن ہو، یعنی نابالغ ہو، پھر وہ بالغ ہو جائے نکاح کے بعد، تو نکاح درست ہوگا، کیونکہ والد کو اپنی نابالغ اولاد پر مکمل کنٹرول اور اختیار حاصل ہوتا ہے۔ شریعت میں والد کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ کمسن لڑکی کا نکاح جس سے چاہے کر دے۔ اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ لڑکی کا نکاح کمسنی میں ہوا تھا، نابالغ تھی جب اس وقت ہوا تھا، پھر بالغ ہو جائے تو وہ نکاح درست ہوگا، یعنی بالغ ہونے کے بعد لڑکی کو مسترد کرنے کا، اس نکاح کو کینسل کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر لڑکی بڑی ہو، یعنی بالغ ہو، 12 سال کی ہو اور اس وقت شادی ہو، یعنی بالغ لڑکی کی اگر کوئی والد اگر کوئی شخص اپنی بالغ لڑکی کی شادی کرے، نکاح کرے، جبکہ لڑکی راضی نہ ہو تو وہ نکاح لازم نہیں ہوگا۔ لڑکی کو بالغ ہونے کی وجہ سے اس نکاح کو ختم کرنے کا، فسخ کرنے کا اختیار حاصل رہے گا۔ حدیث نمبر 554، حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال لا يجوز النکاح علی الصغار الا بالآباء۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کمسن بچوں کا نکاح صرف ان کے آبا و اجداد ہی کر سکتے ہیں، یعنی جو نابالغ لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان کے آبا و اجداد، یعنی ان کے والدین ان کے سرپرست ہیں، ان کے اکابر ہیں، ان کو سرپرستی اور ولایت حاصل ہے، ولایت اجباری زبردستی ان کا نکاح کرنے کی ان کو قدرت، یعنی ان کو شریعت میں اجازت حاصل ہے، ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ لوگ اپنی نابالغ اولاد کا نکاح خود سے اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ باب من لا یحل نکاحہ من قرابات الزوج والمرأۃ، شوہر اور بیوی کے جن قریبی رشتہ داروں کے ساتھ نکاح کرنا درست نہیں ہے، یہ ان کا بیان ہے کہ شوہر اور بیوی کے آپس میں ان کے کون سے ایسے رشتہ دار ہیں جن سے یہ لوگ نکاح نہیں کر سکتے۔ حدیث نمبر 555، حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال حرم اللہ من النسب سبعا ومن الصہر سبعا فاما السبع من النسب فهي الام والابنة والاخت وبنت الاخ وبنت الاخت والعمة والخالة، والسبع من الصهر فامرأة الأب وامرأة الابن وأم المرأة دخل بالابنة أو لم يدخل بها، وابنة الزوجة إن كان دخل بأمها وإن لم يكن دخل بها فهي حلال، والجمع بين الأختين والأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نسب کے اعتبار سے 7 رشتہ داروں کو حرام قرار دیا ہے اور سبب کے اعتبار سے بھی 7 رشتوں کو حرام قرار دیا ہے۔ سورہ نساء کے 4 رکوع میں 4 پارے کے ختم پر جو بڑی ایک آیت ہے حرمت علیکم امہاتکم، اس آیت میں حرمت والے رشتے بیان کیے گئے کہ نسبی اعتبار سے 7 قسم کے رشتے حرام ہیں اور سبب کے اعتبار سے یعنی سسرالی اعتبار سے 7 قسم کے رشتے حرام ہیں۔ جہاں تک نسب سے تعلق رکھنے والے 7 رشتہ داروں کا تعلق ہے تو وہ کون ہیں؟ تو ان میں ماں ہے، حرمت علیکم امہاتکم، ماں سے نکاح کرنا حرام ہے، بیٹی سے نکاح کرنا حرام ہے، بہن سے نکاح کرنا حرام ہے، حقیقی بہن، علاتی، اخیافی سب اس میں داخل ہیں، بھتیجی سے نکاح کرنا حرام ہے، بھانجی سے نکاح کرنا حرام ہے، پھوپھی اور خالہ سے نکاح کرنا حرام ہے۔ یہ 7 قسم کے لوگ ہیں نسب کے اعتبار سے جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ جہاں تک سسرالی 7 رشتوں کا تعلق ہے تو اس میں سے عورت کے والد، عورت کا بیٹا، عورت کی ماں یعنی ساس، خواہ اس ماں کی بیٹی کے ساتھ صحبت کی گئی ہو یا نہ کی گئی ہو، صرف نکاح ہوتے ہی ساس اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بیوی کی بیٹی، اگر اس بیٹی کی ماں کے ساتھ صحبت کی گئی ہو، مثال کے طور پر ایک خاتون ایسی ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس کے سابقہ شوہر سے ایک لڑکی ہو اور کوئی شخص اس کی ماں سے نکاح کرے، تو صرف نکاح کرنے سے اس خاتون کی لڑکی اس پر حرام نہیں ہوتی، نکاح کرنے کے بعد اگر صحبت کرے تو پھر اس کی لڑکی اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ البتہ اگر کوئی نکاح کرے اور صحبت نہ کرے اور طلاق دے دے تو پھر وہ اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے۔ اور بیوی کی بیٹی، اگر اس بیٹی کی ماں کے ساتھ صحبت کی گئی ہو تو پھر اس کی بیٹی سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، البتہ اگر اس کی ماں کے ساتھ صحبت نہیں کی گئی ہے تو وہ بیٹی حلال ہوگی، یعنی وہ شخص اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ اسی طرح 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا یہ بھی حرام ہے، یا رضاعی ماں کے ساتھ نکاح کرنا، حقیقی ماں سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، رضاعی ماں جس کا دودھ پیا ہے مدت رضاعت میں اس سے نکاح کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح رضاعی بہن کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ ٹوٹل جملہ 14 رشتے ہیں جس کو قرآن مجید نے سورہ نساء کے 4 رکوع میں 4 پارے کی آخری آیت میں بیان کیا۔ ایک بڑی آیت ہے جس میں یہ دونوں رشتے بیان کیے گئے ہیں، نسباً جو رشتے حرام ہیں اور سبباً یعنی رضاعت کی وجہ سے یا سسرالی جو رشتے داریاں حرام ہیں جن سے مرد کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، وہ سب رشتے قرآن مجید نے بیان کیے۔ اس سے ہٹ کر جو رشتے ہیں وہ حلال ہے، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، یعنی 14 رشتے چھوڑ کر ان سے ہٹ کر جو رشتے ہیں وہ آدمی کے لیے حلال ہیں۔ حدیث نمبر 556، حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تتزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی عورت کی پھوپھی نکاح میں ہو تو اس عورت کے ساتھ شادی نہیں کی جا سکتی، یعنی پھوپھی اور بھتیجی دونوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا، یا اس کی خالہ پہلے سے نکاح میں موجود ہو تو اس کے ساتھ اس کی شادی نہیں کی جائے گی، یعنی خالہ اور بھانجی دونوں کو نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا، یا اس کی بھتیجی پہلے سے نکاح میں ہو تو اس کے ساتھ شادی نہیں کی جائے گی، یعنی پھوپھی کے ساتھ، یا اس کی بھانجی پہلے سے نکاح میں ہو تو اس کے ساتھ شادی نہیں کی جا سکتی، یعنی خالہ کے ساتھ، بھانجی کے ہوتے ہوئے نکاح میں خالہ کے ساتھ شادی نہیں کی جا سکتی اس بھانجی کی خالہ کے ساتھ، یا بڑی بہن پہلے سے نکاح میں ہو تو چھوٹی بہن سے شادی نہیں کی جا سکتی، یا چھوٹی بہن پہلے سے نکاح میں موجود ہو تو بڑی بہن سے شادی نہیں کی جا سکتی، یعنی بیک وقت دونوں بہنوں سے نکاح کرنا شریعت میں حرام ہے۔ حدیث نمبر 557، حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ انہ کرہ ان یجمع الرجل بین اختین من الاماء۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کنیزوں میں سے، باندیوں میں سے 2 بہنوں کو ایک ساتھ جمع کرنا یعنی دونوں کے ساتھ صحبت کرنا حرام ہے۔ اگر کسی کی ملکیت میں اگر 2 بہنیں بطور باندی ہوں یعنی مال غنیمت میں اس کے حصے میں آ جائیں
مال غنیمت کے طور پر اس کے حصے میں آ جائیں تو ان دونوں سے صحبت نہیں کر سکتا، دونوں میں سے کسی ایک کو اس کو منتخب کرنا ہوگا، کیونکہ جس طرح نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، اسی طرح ملک یمین میں بھی دونوں سے صحبت کرنا، یعنی بطور مالک ہونے کے ان دونوں سے صحبت کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ وہ دونوں بہنیں ہیں، آپس میں نکاح میں جب جمع نہیں کر سکتے ہیں تو ملک یمین یعنی جس کے وہ مال غنیمت کے ذریعے جن کا وہ مالک بنا ہے، اس وقت بھی وہ بیک وقت دونوں سے صحبت نہیں کر سکتا، دونوں میں سے کسی ایک کو اس کو منتخب کرنا ہوگا۔ باب نکاح الاماء والعبید، باندیوں اور غلاموں کا نکاح۔ حدیث نمبر 558، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہم انہ قال لا تتزوج الامۃ علی الحرۃ وتزوج الحرۃ علی الامۃ ولا يتزوج الرجل المسلم واليہودیۃ ولا النصرانیۃ علی المسلمۃ ويتزوج المسلمۃ علی اليہودیۃ والنصرانیۃ وللحرۃ یومان من القسم وللامۃ یوم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آزاد بیوی کی موجودگی میں باندی سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آزاد کا مرتبہ باندی سے بڑا ہوتا ہے، تو آزاد عورت کے نکاح میں ہوتے ہوئے باندی سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ جو پہلے بیوی ہے وہ باندی ہے، تو باندی کی موجودگی میں آزاد عورت سے نکاح کیا جا سکتا ہے، یعنی اگر پہلی بیوی اگر باندی ہو تو باندی کو نکاح میں رکھتے ہوئے وہ آزاد عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ کوئی مسلمان شخص یہودی عورت کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا اور کسی عیسائی عورت کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، یعنی اہل کتاب کے ساتھ بھی شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جو اجازت دی گئی تھی وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ۔ بہرحال کہ اہل کتاب جنہوں نے تورات اور انجیل میں قرآن مجید جو آسمانی کتابیں ہیں ان میں تحریف کر دی ہے، رد و بدل کر دیا ہے، اور اگر وہ تثلیث کے قائل ہیں یعنی تین خداؤں کو مانتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، تو وہ لوگ صریح کافر ہیں، ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ آپ فرماتے ہیں یہود و نصارہ سے بھی نکاح نہیں کرنا چاہیے جبکہ پہلی بیوی مسلمان ہو، یعنی ایک بیوی ہے اور وہ مسلمان ہے تو مسلمان بیوی کو رکھتے ہوئے اس پر یہودی یا نصرانی عورت کو بیوی بنا کر نہ لائے۔ یعنی ایک شخص کی ایک بیوی ہے جو مسلمان ہے، تو مسلمان بیوی کو نکاح میں رکھتے ہوئے، مسلمان عورت کو نکاح میں رکھتے ہوئے کسی یہودی یا نصرانی عورت سے نکاح نہ کرے، کیونکہ اسلام اعلیٰ مذہب ہے، یہ حق پر مبنی مذہب ہے، تو اس مذہب کے مقابلے میں کسی دوسری مذہب والی کو نہ لائے، یعنی اعلیٰ کے مقابلے میں ادنا کو نہ لائے۔ جیسے آزاد عورت درجے کے اعتبار سے اعلیٰ ہے، باندی کا درجہ اس سے کم ہے، تو اعلیٰ کے مقابلے میں ادنا کو نہ لائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی مسلمان خاتون اگر نکاح میں ہو تو اس کے ہوتے ہوئے یہودی یا نصرانی کو نکاح میں نہ لائے۔ لیکن اگر پہلی بیوی مسلمان ہو یا عیسائی ہو تو پھر مسلمان عورت سے شادی کر سکتا ہے، یعنی اگر پہلی بیوی مسلمان ہو یا عیسائی ہو تو پھر مسلمان عورت سے وہ نکاح کر سکتا ہے، یعنی مسلمان پر مسلمان کو لا سکتا ہے۔ تقسیم میں آزاد عورت کو 2 دن ملیں گے اور باندی کو 1 دن ملے گا، یعنی اگر کسی شخص کے نکاح میں ایک آزاد عورت ہے اور ایک باندی ہے تو یہ آزاد عورت کے ساتھ 2 دن رہے گا اور باندی کے ساتھ 1 دن رہے گا۔ حدیث نمبر 559، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما عبد تزوج بغیر اذن موالیہ فہو زان۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کرے، شادی کرے، وہ زنا کرنے والا شمار ہوگا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ غلام کے لیے اپنے آقا کی اجازت لینا ضروری ہے، ورنہ اس کو زانی فاحش قرار دیا جائے گا، فحش کام کرنے والا سمجھا جائے گا۔ حدیث نمبر 560، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہم قال لا يتزوج العبد اکثر من امرأتین ولا الحر اکثر من 4۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں غلام 2 سے زیادہ عورتوں سے شادی نہیں کر سکتا. جیسے آزاد آدمی 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے تو غلام کو 4 سے نہیں بلکہ 2 سے نکاح کرنے کا اختیار حاصل رہے گا. اور آزاد شخص 4 عورتوں سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتا. یعنی اسلام میں کسی بھی شخص کے لیے 4 سے زائد عورتیں رکھنے کی بیک وقت نکاح میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے. البتہ اگر کوئی غلام ہو تو غلام کے لیے صرف 2 نکاح کی اجازت ہے اور آزاد کے لیے 4 تک اجازت ہے. حدیث نمبر 561. حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ ان رجلا اتاه فقال ان عبدی تزوج بغیر اذن فقال له علی رضی اللہ عنہ فرق بینہما فقال سید لعبده طلقها یا عدو اللہ فقال علی رضی اللہ عنہ لسید قد اجزت النکاح فإن شئت أيها العبد فطلق وإن شئت فأمسك. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہا میرے غلام نے میری اجازت کے بغیر شادی کر لی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سے فرمایا تم ان دونوں کے درمیان علیحدگی کروا دو. یعنی تم شوہر اور بیوی کو تمہارا جو غلام ہے تمہاری اجازت کے بغیر شادی کیا ہے اس کو اس کی بیوی سے الگ کر دو. تو آقا نے اپنے غلام سے کہا تم اس عورت کو طلاق دے دو. تو اے اللہ کے دشمن، یعنی آقا نے اپنے غلام سے کہا اے اللہ کے دشمن تو نے میری اجازت کے بغیر شادی کی ہے لہٰذا تو اس عورت کو طلاق دے دے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آقا سے کہا تم نے طلاق کو درست قرار دے دیا ہے. اے غلام اب اگر تم چاہو تو اسے طلاق دو اور اگر چاہو تو اسے طلاق نہ دو. یعنی طلاق ابغض الحلال عند اللہ الطلاق شریعت میں سخت ناپسندیدہ ہے. علیحدگی تفریق شوہر اور بیوی کو الگ کرنا یہ شیطان کا پسندیدہ عمل ہے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے کہا اس کے آقا سے کہ تم نے طلاق کو درست قرار دے دیا. یعنی اجازت کے بغیر نکاح کرنے پر تم اپنے غلام کو طلاق دینے پر مجبور کرتے ہو، یہ درست نہیں ہے. پھر آپ نے غلام سے فرمایا کہ اب تم کو اختیار ہے، تم چاہے تو طلاق دو اور اگر چاہو تو تم اس کو اپنے نکاح میں اپنے زوجیت میں باقی رکھو. بہرحال اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ غلام کو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. اس کو کسی قسم کے تصرف کا، کچھ معاملات کرنے کا، خرید و فروخت کرنے کا یا کاروبار کرنے کا، کسی بھی قسم کے کام کو انجام دینے کا اختیار نہیں ہے بشرطے کہ اس کو آقا اجازت نہ دیا ہو. البتہ اگر آقا اس کو اجازت دے دے تصرفات کی، خرید و فروخت کی، معاملات کی، تو اس وقت معذون اس کو عبد معذون کہیں گے. اجازت یافتہ غلام اس کو کہا جائے گا، تب وہ معاملات کو انجام دے سکتا ہے. حدیث نمبر شادی اور طلاق کا سمجھ میں نہیں آیا مسئلہ ہے. یعنی ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر اب یہ قصہ سنایا کہ اس کے غلام نے اس کی اجازت کے بغیر شادی کر لی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم ان دونوں کو الگ کر دو، یعنی وہ نکاح ختم کر دو. تو آقا نے اپنے غلام سے کہا، یعنی نکاح ختم کرنے کے لیے طلاق دینا ہی ضروری نہیں ہے. یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ آقا اس نکاح کو اس وقت ختم کر دے، پھر غلام اس سے اجازت طلب کرے، اجازت لینے کے بعد پھر دوبارہ نکاح کرے. یہ ہو سکتی تھی صورت. لیکن آقا نے اپنے غلام سے کہا کہ اے اللہ کے دشمن تو اس باندی کو، اس خاتون کو جس کو تو نے اپنے نکاح میں لیا ہے اس کو طلاق دے دے. طلاق دینے سے دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے گی. پھر اس کے بعد عقد جدید اگر وہ طلاق بائن دیا ہے تو پھر اثر نو دوبارہ نکاح کرنا ہوگا، پھر جدید مہر لازم ہوگا. یہ سب مسائل ہوں گے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا غلام سے کہ اب تم کو اختیار ہے، تم اگر اس کو اپنی بیوی زوجیت میں رکھنا چاہتے ہو تو رکھو اور اگر طلاق دینا چاہتے ہو، یعنی آقا نے تم کو جب اجازت دے دی ہے اس بات کی تو اب تم کو اختیار ہے، چاہے تو زوجیت میں رکھو یا پھر اس کو طلاق دینے کے لیے بولے نا. آقا طلاق دینے کے لیے بولے اور طلاق کی صورت میں تفریق ہو جائے گی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ بغیر طلاق کے اس نکاح کو موقوف رکھا جائے آقا کی اجازت پر، پھر آقا سے اجازت طلب کر کے غلام پھر دوبارہ نکاح کرے تو اس طرح وہ نکاح درست ہو سکتا تھا. اسی لیے آپ نے ایک تدبیر بتائی تھی، لیکن آقا نے طلاق دینے پر اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے طلاق دینے کا اختیار دیا تو اس سے معلوم ہوا کہ تم نے غلام کو اجازت دے دی، حالانکہ غلام کو نہ نکاح کرنے کا اختیار ہے نہ طلاق دینے کا اختیار ہے. طلاق دینے کا اختیار دینے سے
خود بخود نکاح کی بھی اجازت ثابت ہو گئی، کیونکہ جب نکاح کی اجازت ہی ثابت نہیں ہوئی اور وہ خاتون اس کے نکاح میں ہی نہ رہی تو اس کو پھر طلاق دینے کا اختیار کیسے رہے گا؟ یعنی قد اجزت النکاح فرما کر حضرت علی نے یہ ثابت کر دیا کہ طلاق دینے کا حکم دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد ہی آقا نے طلاق دینے کا اختیار دیا، تو آقا کے طلاق کا اختیار دینے سے خود بخود نکاح کا اختیار ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے اب غلام کو یہ اختیار دیا کہ تم چاہے تو طلاق دو یا چاہے تو اس کو اپنی زوجیت میں برقرار رکھو۔ حدیث نمبر 562، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوج صفیہ وجعل عتقها صداقها۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ نے نکاح فرمایا تھا اور ان کی آزادی کو آپ نے ان کا مہر مقرر کیا تھا۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا ایک جنگ کے موقع پر آپ قید ہو کر آئی تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال غنیمت تقسیم فرمایا تو وہ آپ کے حصے میں آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا اور ان کو آپ نے آزاد فرما دیا، اور ان کا مہر، ان کی آزادی ہی کو آپ نے ان کا مہر قرار دیا کہ آپ نے ان کے لیے کوئی مہر مقرر نہیں کیا، بلکہ ان کو آزادی کا جو پروانہ آپ نے عطا کیا، آزادی کی جو نعمت، اسی کو آپ نے مہر ان کا مقرر کیا۔ حدیث نمبر 563، قال ابو خالد رحمہ اللہ تعالی سألت زید بن علی رضی اللہ عن العبد رضی اللہ عنہ عن العبد هل يجوز له ان يتسرى قال لا، قال اللہ عز وجل والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غیر ملومین فلا يحل فرج الا بنکاح او ملکی یمین۔ ابو خالد واسطی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں نے امام زید رضی اللہ عنہ سے غلام کے بارے میں پوچھا کیا اس کے لیے یہ بات جائز ہے کہ وہ کسی کو اپنی باندی بنائے رکھے، کسی کو اپنی کنیز بنائے، یعنی کنیز خرید کر اس کے ساتھ آقا کے طور پر صحبت کرے؟ کیا کوئی غلام کسی باندی کو خرید کر اس کے ساتھ صحبت کر سکتا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، 18واں پارہ سورہ مؤمنون کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یقیناً اہل ایمان کامیاب ہو گئے۔ ان کے اوصاف کیا ہیں؟ مختلف اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی زنا کاری نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے، اس کے قریب بھی نہیں جاتے، اپنے فرجوں کی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مگر اپنی بیویوں اور اپنے زیر ملکیت کنیزوں کے حوالے سے انہیں کوئی ملامت ان پر نہیں کی جائے گی۔ یعنی اگر وہ لوگ اپنی خواہش پوری کریں اپنی بیوی سے یا اپنی باندی سے تو پھر ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، یہ ان کے لیے جائز طریقہ ہے۔ شرمگاہ صرف نکاح کی صورت میں حلال ہوتی ہے یا ملک یمین کی وجہ سے حلال ہوتی ہے، یعنی وہ خاتون یا تو اس کے نکاح میں ہو، اس کی بیوی ہو، یا شرعاً اس کی باندی ہو، تب وہ اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ لہذا غلام کوئی باندی خرید کر اس سے آقا کے طور پر صحبت نہیں کر سکتا۔ باب الاکفا، کفو کا بیان۔ نکاح میں اجازت ملی تو الگ بات، آقا اگر اجازت دے دے تو تب آقا کی اجازت کے بعد اس کو اجازت ہے پھر بھی، کیونکہ آقا اگر اس کو اختیار دے دے خریدنے کا، بیچنے کا، معاملات کا، تصرفات کا، تو وہ عبد معذون کہلائے گا، اس کو اس وقت اختیارات حاصل رہیں گے۔ باب الاکفا، کفو کا بیان۔ ہمسری، نکاح میں ہمسری کا اعتبار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کے لیے کفو کو تلاش کرو، لڑکی اور لڑکے والے برابر لیول کے ہوں، کوئی لڑکی اعلیٰ درجے کی یا نسب کے اعتبار سے اعلیٰ درجے کی ہو اور کسی کم تر سے اگر نکاح کرے تو یہ درست نہیں ہے، نکاح میں کفاءت کا اعتبار ہے۔ حدیث نمبر 564، قال ابو خالد رحمہ اللہ تعالی سألت زید بن علی رضی اللہ عنہ عن نکاح الاکفاء فقال الناس بعضهم اکفاء لبعض عربیهم وعجمیهم قرشیهم وہاشمیهم اذا اسلموا وآمنوا فدینهم واحد لهم ما لنا وعلیہم ما علینا دماؤهم واحدہ ودیاتهم واحدہ وفرائضهم واحدہ لیس لبعضهم على بعض في ذلك فضل وقد قال الله عز وجل ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا فأذن للمؤمنين جميعا العربي والعجمي أن ينكحوا بنات المشركين جميعا عربيهم وعجميهم إذا أسلموا
ابو خالد واسطی بیان کرتے ہیں میں نے امام زید رضی اللہ عنہ کو کفو میں نکاح کے بارے میں، نکاح میں کفو کی کیا اہمیت ہے، اس کا کیا درجہ ہے، سلسلے میں نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا تمام لوگ ایک دوسرے کے ہم پلہ ہیں، ہمسر ہیں، برابر ہیں، سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، سب کے سب بنی آدم کہلاتے ہیں، لہٰذا سب ایک دوسرے کے کفو ہیں۔ اس میں عربی، عجمی، قریشی یا عجمی سب شامل ہیں، چاہے وہ عرب ہو یا عجم ہو یا خاندانی اعتبار سے قریشی ہو یا ہاشمی ہو، جب یہ مسلمان ہو جائیں تو پھر سب برابر ہیں، اسلام ان کو جمع کرے گا، سب کا درجہ اسلام میں برابر ہے۔ اور جب یہ لوگ مسلمان ہو جائیں اور ایمان لے آئیں اور ان کا دین ایک ہو تو ان کو وہی حقوق حاصل ہوں گے جو ہم کو حاصل ہیں، اور ان پر وہی فرائض، وہی ذمہ داریاں عائد ہوں گی، لازم ہوں گے جو ہم پر لازم ہیں۔ ان کا خون ایک جیسی حیثیت رکھتا ہے۔ کوئی اگر مسلمان ہے، کوئی دوسرا شخص اس کا ناحق خون بہا دے تو قصاص کے طور پر اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ایک امیر آدمی نے غریب کا خون کر دیا ہے لہٰذا اس کو بخش دیا جائے، معاف کر دیا جائے، بلکہ امیر ہو یا غریب، عربی ہو یا عجمی، سب کو یکساں حقوق حاصل ہے اسلام میں۔ ان کی نیت بھی ایک جیسی ہوگی، ان کے فرائض بھی ایک جیسے ہوں گے۔ اس حوالے سے ان کو کسی کو ایک دوسرے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوگی، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عربی کو عجمی پر یا کسی عجمی کو عربی پر یا کسی گورے کو کالے پر یا کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے مگر تقوی کے ذریعے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ قبائل کی جو تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ نے جو یہ قبائل بنائے ہیں اور یہ خاندان بنائے ہیں، قبیلے بنائے ہیں، مختلف طبقات ہیں، یہ صرف شناخت کے لیے ہے، آئیڈینٹیفائی کے لیے ہے، ایک دوسرے کو جاننے اور پہچاننے کے لیے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے پاس اصل معیار، اصل اعتبار تقوی کا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ بزرگ اور محترم اللہ کے پاس وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، احکام شریعت کو بجا لانے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم مشرک مردوں کے ساتھ اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، ایمان لانے کے بعد پھر وہ مسلمانوں کے برابر ہو جائیں گے۔ اہل شرک سے، اہل کفر سے اللہ نے نکاح کرنے سے منع فرمایا، البتہ اگر وہ ایمان لا لیں تو پھر سب کے درجات برابر ہو جائیں گے، مومن ہونے کی حیثیت سے دونوں برابر ہوں گے، تب ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کو اجازت دی، خواہ وہ عربی ہو یا عجمی، کہ وہ مشرکین کی مسلمان لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، وہ سب خواہ وہ عربی ہوں یا عجمی ہوں جبکہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ یہ قبائل، قبیلے اور خاندان اور مختلف جو طبقات ہیں صرف شناخت کے لیے ہیں، ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے ہیں۔ لتعارفوا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تم کو قبائل میں تقسیم کیا، مختلف قبیلے بنائے اور مختلف خاندان بنائے، کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، ایک دوسرے کی شناخت تم کو حاصل رہے، معرفت حاصل رہے، اسی لیے بنائے۔ لیکن اللہ کے پاس یہ خاندان، یہ قبیلے، یہ حسب نسب، یہ سب اللہ کے پاس معیار تقوی کا ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کا اعتبار ہے۔ اللہ تعالیٰ متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے وہ درجات بیان کرتا ہے۔ حسب اور نسب اپنی جگہ ہے، فضیلت کی چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عربی کو عجمی پر، یعنی کسی عربی کو عجمی پر یا کسی عجمی کو عربی پر یا کسی کالے کو گورے پر یا کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے سب برابر ہیں، لیکن جو جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اس کا درجہ اتنا ہی بلند ہوگا۔ حدیث نمبر 565، وقت تزوج زید بن حارثہ وهو مولا زینب بنت جحش قرشیۃ، تزوج بلال حالة بنت عوف اخت عبد الرحمن بن عوف، وتزوج زریق مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرة بنت بشر بن ابی العاص بن امیہ، وتزوج عبداللہ بن رواحة مولا معاویہ بنتا لعمرو بن حریث، وتزوج عمار بن یاسر اختا لعمرو بن حریث، وتزوج ابو مجذام بن ابی فقیہۃ امرأة من بنی زہرۃ۔
کفاءت کے بارے میں حضرت امام زید فرماتے ہیں کہ کفاءت میں اصل اعتبار ایمان کا ہے، اسلام کا ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہو جائے، کوئی مشرک، کوئی کافر، تو پھر وہ مسلمانوں کا ہمسر ہو جاتا ہے، اس کو کفاءت حاصل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں زید بن حارثہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو ایک غلام تھے، ان کا نکاح ہوا سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے ساتھ، جو قرشی خاتون تھی، جو معزز خاندان، عرب کے خاندانوں میں سب سے زیادہ معزز جو خاندان ہیں قریش، اس خاندان کی آپ ایک معزز فرد تھیں، آپ ایک خاتون تھیں۔ آپ نسب کے اعتبار سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے آپ کا مقام بلند تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے حضرت سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا نکاح فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے اس نکاح کو ختم کر کے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کو آپ نے اپنے نکاح میں لیا اللہ کے حکم سے، اور یہ بتانے کے لیے کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بیٹے نہیں تھے، بلکہ وہ آپ کے متبنہ تھے۔ لوگ ان کو زید بن محمد پکارا کرتے تھے، لیکن جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، ہر ایک کو اس کے والد کی طرف نسبت کر کے پکارو، پھر ان کو زید بن حارثہ پکارنے لگے۔ عرب میں ایک دستور تھا کہ منہ بولے بیٹے، یعنی جس کو اڈاپٹ کیا گیا ہے، جس کو اپنا متبنہ بنا لیا گیا ہے، اس کی بیوی سے نکاح کرنے کو بھی درست نہیں سمجھتے تھے جبکہ وہ اس کو اپنے نکاح سے آزاد کر دے۔ تو یہ اس رسم کو ختم کرنے کے لیے اور اس غلط خیال کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے ساتھ فرمایا، اور یہ بتا دیا کہ جو متبنہ ہوتے ہیں، جن کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے، وہ حقیقت میں ان کے اولاد نہیں ہوتے، ان کے احکام الگ ہوتے ہیں اور حقیقی اولاد کے احکام الگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حالہ بنت عوف کے ساتھ شادی کی تھی۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی بہن تھی۔ حالہ بنت عوف، ان کا بھی نسب حضرت بلال سے اعلیٰ تھا، تو یہاں پر کفاءت کا اعتبار نہیں کیا گیا بلکہ ایمان اور اسلام کو دیکھا گیا۔ حالہ بنت عوف جو عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ ہم زلف بھی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بہن سے حضرت بلال کا نکاح ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام زریق نے عمرہ بنت بشر بن عاص بن امیہ کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ یہ بھی خاندانی اعتبار سے معزز اور مکرم تھیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ جو حضرت امیر معاویہ کے غلام تھے، انہوں نے حضرت عمرو بن حریث کی صاحبزادی کے ساتھ شادی کی تھی، یعنی اعلیٰ نسب والوں سے انہوں نے نکاح کیا، حالانکہ یہ لوگ غلام تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اصل اعتبار اسلام اور ایمان کا ہے۔ اسی طرح حضرت عمار بن یاسر نے حضرت عمرو بن حریث کی بہن کے ساتھ شادی کی تھی۔ ابو مجذوم نے بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ قبیلے بنو زہرہ بھی یہ معزز خاندان ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ننیال ہے، آمنہ بنت وہب زہری ہیں۔ تو بہرحال جو اعلیٰ نسب کی خواتین تھیں ان کا نکاح ہوا ہے۔ جن کے ساتھ نکاح ہوا ہے ان کو عام طور پر عرب میں ان کو غلام یا معمولی سمجھا جاتا تھا، لیکن اسلام نے ان سب کو ایک مقام و مرتبہ عطا کیا۔ اسلام اور ایمان کی وجہ سے سب مسلمان ایک درجہ رکھتے ہیں۔ حدیث نمبر 566، قال زید بن علی رضی اللہ عنہما سألنا اہل النخوۃ والکبر من العرب فقلنا اخبرونا عن نکاح العجمی للعربیۃ حرام هو ام حلال فقال بعضهم حلال وقال بعضهم حرام فقلنا لهم رأيتم من ولدت ولدا هل يثبت نسبه قالوا نعم قلنا اذن حلال لأنه لو كان حراما لم يثبت نسبه أرأيتم من طلقها قبل أن يدخل بها لها عليه نصف الصداق أرأيتم من دخل بها هل يكون لها المسمى أو مهر مثلها أرأيتم من دخل بها هذا الأعجمي هل يحل لها ذلك الزوج الذي قد طلقها ثلاثا أرأيتم من مات وله مال هل تورثونها منه أرأيتم من رضي بهذا أبوها أو أخوها هل هو جائز وباطل هذا كله جائز وهو نکاح حلال۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم بد دماغ اور تکبر کرنے والے، یعنی جو غرور اور تکبر میں مبتلا ہیں، ایسے اہل عرب سے ہم یہ پوچھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، جو غرور اور تکبر میں مبتلا ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ کسی اجمی شخص کا کسی عربی خاتون کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے یا حلال ہے۔ یعنی کوئی اگر شخص اجمی ہو
تو کیا وہ عربی خاتون سے نکاح کر سکتا ہے؟ تو ان میں سے کوئی یہ کہے گا کہ یہ حلال ہے یعنی درست ہے، اور کوئی کہے گا کہ یہ حرام ہے۔ ہم ان سے یہ کہیں گے، یعنی جو حرام کہنے والے ہیں ہم ان سے پھر یہ پوچھیں گے تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ نکاح ہو جائے، یعنی کوئی اجمی شخص کسی عربی خاتون سے نکاح کر لے اور اس خاتون سے اگر اس کو اولاد ہو، اگر وہ خاتون بچے کو جنم دیتی ہے تو کیا وہ بچہ ثابت النسب ہوگا، اس بچے کا نسب ثابت ہوگا یا نہیں؟ تو وہ جواب دیں گے جی ہاں، یعنی اس لڑکے کا نسب اس شخص سے ثابت ہوگا۔ تو ہم ان کے جواب میں یہ کہیں گے تو پھر تو وہ نکاح حلال ہوا، اگر وہ نکاح حرام ہوتا تو اس بچے کا نسب ثابت نہیں ہوتا۔ بچے کے نسب کا ثبوت اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نکاح درست تھا۔ پھر آپ فرماتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے اگر کوئی شخص اس عورت کو صحبت کرنے سے پہلے طلاق دے دے تو کیا اس عورت کو نصف مہر ملے گا یا نہیں؟ یعنی اگر کوئی اجمی شخص کسی عربی خاتون سے نکاح کرے اور صحبت سے پہلے اس کو خط آزاد کر دے، اپنے نکاح سے طلاق دے دے، تو صحبت سے پہلے اگر طلاق دے دے تو نصف مہر لازم آتا ہے، صحبت کے بعد اگر طلاق دے تو پورا مہر دینا لازم ہوگا۔ تو یہاں یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی اجمی شخص عربی خاتون سے نکاح کرے اور صحبت سے پہلے اس کو آزاد کر دے اپنے نکاح سے یا اس کو طلاق دے دے تو کیا اس خاتون کو آدھا مہر ملے گا؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ مرد اس عورت کے ساتھ صحبت کر لیتا ہے تو کیا اسے طے شدہ مہر یا مہر مثل ملے گا؟ یعنی اگر کوئی اجمی شخص کسی عربی خاتون کے ساتھ نکاح کرے اور اس سے صحبت کر لے تو اس کے لیے جو مہر مقرر کیا تھا وہ مہر دینا شوہر پر لازم ہوگا، یا اگر مہر مقرر نہیں کیا تھا تو مہر مثل لازم ہوگا یا نہیں؟ پھر پوچھتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ مرد اس عورت کے ساتھ صحبت کر لیتا ہے تو کیا اس اجمی شخص کے لیے یہ بات جائز ہے کہ وہ اس عورت کو 3 طلاق دے دے؟ پھر اور ایک سوال کرتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ اجمی شخص انتقال کر جاتا ہے اور اس کا مال بھی ہوتا ہے تو کیا تم لوگ اس عورت کو اس شخص کا وارث قرار دو گے؟ یعنی اگر شوہر اجمی ہو اور بیوی عربی ہو اور شوہر کا انتقال ہو جائے تو کیا بیوی شوہر کی وارث ہوگی تمہارے پاس یا نہیں؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر اس نکاح کے ساتھ اس عورت کا بھائی یا باپ راضی ہو جائے تو کیا یہ نکاح جائز ہوگا یا باطل ہوگا؟ یعنی عورت کے جو سرپرست ہیں، والد ہیں یا بھائی ہیں، اگر وہ سرپرست اگر راضی ہوں کسی عربی خاتون کے نکاح پر اجمی کے ساتھ تو کیا پھر نکاح تمہارے پاس وہ جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟ جب یہ سب صورتیں تمہارے پاس جائز ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نکاح حلال ہے۔ کفو کا جو اعتبار ہے دینی اعتبار سے ہے، حسب نسب کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا کفو ہے، اسی طرح عرب عجم کے کفو ہیں اور عجم عرب کے کفو ہیں۔ باب نکاح اہل الکفری، اہل کفر کے ساتھ نکاح کا بیان، یعنی جو کافر ہیں مشرک ہیں ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث نمبر 567 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ انہ قال یتزوج المسلم اليہودیۃ والنصرانیۃ ولا یتزوج المجوسیۃ ولا المشرکۃ وکرہ رضی اللہ عنہ نکاح اہل الحرب ونصارى العرب وقال لیسوا باہل کتاب۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں مسلمان شخص یہودی یا عیسائی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، یہ جواز ہے، یہ ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اور ہر جائز کام کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن وہ مجوسی یا مشرک، مجوسی یعنی آگ کی پوجا کرنے والی آتش پرست عورت اور مشرک کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اہل عرب کے عیسائیوں کے ساتھ نکاح کرنے کو آپ نے مکروہ قرار دیا۔ فرماتے ہیں یہ لوگ حقیقت میں اہل کتاب نہیں ہیں۔ اہل کتاب کا جو عقیدہ ہے اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کو ایک ماننے کا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے رسول ماننے کا، اور مریم علیہ السلام کو اللہ کی ایک بندی ماننے کا جو عقیدہ پہلے جو اہل کتاب کا تھا وہ آج نہیں ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں یہ لوگ نام نہاد اہل کتاب ہیں، خالی یہ دعویٰ کرتے ہیں کتاب پر ایمان رکھنے کا، تورات اور انجیل پر، لیکن اس کے احکام پر پورے نہیں عمل کرتے، اسی لیے یہ لوگ حقیقت میں اہل کتاب نہیں ہیں۔ اسی لیے آپ نے اس وقت کے اہل کتاب سے آپ نے نکاح کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ اس میں خطرہ یہ بھی ہے کہ انسان ممکن ہے کہ اہل کتاب سے اگر نکاح کرے، خاتون اگر یہودی ہو یا نصرانی ہو، کرسچن اگر ہوگی یا یہودی ہوگی، تو وہ اپنے دین یا مذہب کی طرف شوہر کو مائل کر سکتی ہے۔ اسی لیے علماء نے احتیاط کے پہلو کے پیش نظر
اہل کتاب سے نکاح کو انہوں نے درست قرار نہیں دیا، یعنی احتیاط کو پیش نظر رکھنے کی تاکید کی، اسی لیے حضرت علی نے بھی عیسائیوں کے ساتھ نکاح کرنے کو آپ نے مکروہ قرار دیا تھا۔ حدیث نمبر 568 حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہم فی الیہودی تسلم امرأته ان اسلم کان علی النکاح وان اسلم ہوا ولم تسلم امرأته کان علی النکاح۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایسے یہودی کے بارے میں فرماتے ہیں جس کی بیوی مسلمان ہو جاتی ہے، یعنی اگر کوئی شخص یہودی ہو اور اس کی بیوی بھی یہودی ہو یا کوئی اور مذہب پر ہو، اگر وہ مسلمان ہو جائے تو آپ فرماتے ہیں اگر دونوں ایک ساتھ مسلمان ہو جائیں، شوہر اور بیوی، تو وہ دونوں اپنے سابقہ نکاح پر برقرار رہیں گے، ان کا نکاح باقی رہے گا۔ اگر مرد مسلمان ہو جاتا ہے اور عورت مسلمان نہیں ہوتی تو یہ بھی اپنے سابقہ نکاح پر برقرار رہیں گے۔ یعنی مرد مسلمان ہو جاتا عورت نہیں ہوتی، سمجھا نہیں۔ عورت نہیں ہوتی ہے یعنی اگر عورت یہودی رہتی ہے یا نصرانی رہتی ہے تو ظاہر بات ہے یہودی اور نصرانی سے نکاح کی اجازت ہے شرعاً، اسی لیے اگر شوہر مسلمان ہو جائے تب بھی یہ نکاح باقی رہے گا، باطل نہیں ہوگا۔ البتہ اگر عورت مسلمان ہو جائے اور شوہر مسلمان نہ ہو تو پھر یہ نکاح ختم ہو جائے گا، کیونکہ کوئی مسلمان خاتون کسی یہودی یا نصرانی سے شادی نہیں کر سکتی۔ لیکن جب اس میں یہود اور نصارہ کی خواتین سے شادی کی اجازت دی جا رہی ہے، جی مطلب واجب تو نہیں ہے، مطلب واجب سمجھ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک اجازت ہے سمجھیے آپ۔ تو جب اجازت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کیا ایسا اس سے یہ بات میں اشارہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے آخر میں جو ہے جنت میں جائیں گے دوزخ نکالے جانے کے بعد؟ یہود و نصارہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے مسلم کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اگر کوئی یہودی اور نصرانی آپ پر ایمان نہ لائے تو وہ سب دوزخی ہیں، یعنی ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں ہی رہیں گے وہ؟ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں ہی رہیں گے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عامہ، آپ پر ایمان لانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اہل کتاب سے اس بات کا بھی وعدہ فرمایا کہ وہ سابقہ انبیاء پر ایمان رکھتے ہوئے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائیں تو ان کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب جتنے بھی اہل کتاب ہیں ان سب پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے ایمان کی تجدید کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری دعوت کو قبول نہ کرے، جو اہل کتاب یہود و نصارہ، تو وہ دوزخ میں جائیں گے۔ بعثت کے بعد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا 40 سال کی عمر شریف میں، جب آپ پر وحی نازل ہوئی اور آپ نے اللہ کی توحید کی آپ نے لوگوں کو دعوت دی، تو اس وقت سب پر لازم ہو گیا تھا کہ وہ آپ کی دعوت کو قبول کریں۔ جو دعوت کو قبول کریں گے وہ جنت کے مستحق قرار پائیں گے، اور جو آپ کی دعوت کا انکار کر دیں گے، آپ کو نہیں مانیں گے، تو وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے، چاہے وہ اہل کتاب ہو یا اہل شرک ہو۔ حدیث نمبر 569 حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ فی مجوسی لہ ابنۃ ابن ولہ ابن آخر فتزوج ابنۃ ابنہ ثم اسلموا جميعا فخطبها ابن عمها فجاءوا الى علی رضی اللہ عنہ بذلك فقال ان كان الجد دخل بها لم تحل لابن عمها وان كان لم يدخل بها حلت له۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایسے مجوسی کے بارے میں فرماتے ہیں جس کی ایک پوتی ہے اور اس کا ایک اور بیٹا بھی ہے، وہ اپنی پوتی کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، پھر وہ لوگ سب مسلمان ہو جاتے ہیں ایک ساتھ، تو اس کا چچا زاد اس لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیج دیتا ہے۔ تو اب اس سلسلے میں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رجوع کیا اور یہ مسئلہ دریافت کیا۔ یہ معاملہ جب حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں فرمایا اگر دادا نے اس عورت کے ساتھ صحبت کی تھی تو وہ اس کے چچا زاد کے لیے جائز نہیں ہوگی۔ دادا نے اگر صحبت کی تھی تو وہ خاتون دادا کی بیوی ہوگی، اس لیے وہ اس کے چچا زاد کے لیے جائز نہیں ہوگی۔ اگر دادا نے صحبت نہیں کی تھی تو وہ اس کے لیے جائز ہوگی۔ چچا زاد سمجھا نہیں، یعنی ایک مسئلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایسا آیا کہ ایک شخص، ایک مجوسی کے بارے میں پوچھا گیا آپ سے، جس کی ایک پوتری ہے، ایک پوتی ہے اور اس کا ایک بیٹا ہے۔ ایک شخص ہے جس کا ایک بیٹا ہے اور ایک پوتی ہے، یعنی بیٹے کی بیٹی، ہاں بیٹے کی بیٹی، ایک پوتی ہے
ایک بیٹا ہے، وہ پوتی کا چچا ہے، وہ اچھا فی مجوسی، دوسرے بیٹے سے پوتی ہے۔ ہاں دوسرے بیٹے سے پوتی ہے، وَلَهُ ابن آخر، اور ایک لڑکا ہے اس کو، 2 لڑکے ہیں، ایک لڑکے کی لڑکی ہے، یعنی ایک شخص کی ایک پوتری ہے اور ایک بیٹا ہے، وہ بیٹا اس پوتری کا چچا ہے۔ اچھا تو اب یہ اس کے بعد کیا بنا ہے، فَتَزَوَّجَ ابْنَةَ ابْنِهِ، تو وہ کیا کیا، ابا جان یہ سامنے لکھی ہوئی تھی حیدر علی سامنے جو بیٹھ کے بولتے رہتے نکالنے، اپنے بیٹے کی بیٹی سے نکاح کیا۔ کون؟ وہ شخص مجوسی۔ پھر وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے، یعنی مجوسیوں کے پاس بیٹی سے نکاح کرنا ان کے پاس درست ہے، پوتی سے بھی، تو دادا پوتی سے نکاح کیا یہاں پر، فتزوج ابنتا ابنہ، تو وہ مجوسی شخص اپنے بیٹے کی بیٹی سے شادی کیا، یعنی اپنی پوتری سے شادی کیا۔ پھر وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد ظاہر بات ہے وہ پوتری اس کے لیے حرام ہو گئی، ان دونوں کو الگ کر دیا گیا۔ فخطبہا ابن عمہا، اب اس پوتی کو اس کے چچا کا بیٹا، یعنی اس کا چچا زاد بھائی پیغام بھیجا۔ تو اب یہ لوگ مسئلہ دریافت کیے کہ اب مسلمان ہو چکے ہیں تو اب کیا ہے، اب کیونکہ پوتی دادا کے نکاح میں تھی، اسلام لانے کے بعد الگ ہو گئے، تو اب وہ پوتی کا جو چچا ہے نا، چچا کا بیٹا اس کو نکاح کا پیغام بھیجا، چچیرا بھائی، چچا زاد بھائی نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس اس مسئلے کا حل دریافت کرنے کے لیے آئے، شرعاً کیا مسئلہ ہے، تو آپ فرماتے ہیں پوچھنے کے لیے، اگر دادا نے اس خاتون کے ساتھ صحبت کی تھی یعنی پوتی کے ساتھ، تو وہ اس کے چچا زاد کے لیے جائز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اس کے چچا زاد کے لیے دادی کا درجہ رکھتی ہے۔ اگر صرف نکاح ہوا تھا، دادا نے صحبت نہیں کی تھی، تو پھر وہ چچا زاد بھائی کے لیے جائز ہوگی، چچا زاد بھائی اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن اگر دادا نے صحبت کی ہے تو پھر وہ دادا کی بیوی سمجھی گئی تھی، اب وہ چچا زاد بھائی کے لیے وہ اب چچیری بہن نہیں رہی بلکہ دادی کے مرتبے میں آ گئی ہے۔ اس لیے حضرت علی نے فرمایا اگر دادا نے پوتی سے صحبت کی تھی تو پھر چچا زاد بھائی اس سے نکاح نہیں کر سکتا، اگر دادا نے صحبت نہیں کی تھی تو پھر وہ چچا زاد بھائی کے لیے حلال ہے۔ باب العدل بین النساء، یعنی ہم بستری شرط ہے وہاں پر، ہاں ہم بستری کرنے سے پھر احکام بدل جاتے ہیں۔ باب العدل بین النساء، ایک سے زائد بیویاں اگر ہوں تو ان کے درمیان عدل و انصاف سے کام لینا ضروری ہے، ورنہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کسی شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف مائل ہو، یعنی ایک کے ساتھ انصاف کرے اور دوسرے کے ساتھ ظلم کرے، تو قیامت کے دن وہ آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، جبکہ اس کا ایک پہلو ایسا جھکا ہوا ہوگا، یعنی وہ شخص ٹیڑھا ہوگا، جس سے جان لیا جائے گا کہ یہ شخص 2 بیویوں کے درمیان دنیا میں انصاف سے کام نہیں لیتا تھا۔ حدیث نمبر 570، حدثنی زید بن علی عن نبیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہم فی قول اللہ عز وجل ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم قال هذا في الحب والجماع واما النفقة والكسوة والبيتوتة فلا بد من العدل في ذلك ولا حظ للسرار في ذلك۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم انصاف کر سکتے ہو تو 4 نکاح کرو، ورنہ ایک ہی پر اکتفا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے بارے میں کہ تم ہرگز بیویوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام نہیں کر سکتے، اگرچہ کہ تم اس کے حریص ہو، یعنی تم چاہتے ہوئے بھی تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اس بارے میں حضرت علی فرماتے ہیں یہ محبت اور صحبت کرنے کے بارے میں ہے، کیونکہ محبت دل کے جھکاؤ، دل کے رجحان کا نام ہے جو کسی بھی طرف زائد ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں وہ قرآن کی آیت کی تشریح کر رہے ہیں کہ یہ محبت اور صحبت کرنے کے بارے میں ہے۔ البتہ جہاں تک نان نفقہ ہے، خرچ ہے، کپڑوں کا اور رہائش کا تعلق ہے، بیوی کے لیے مکان فراہم کرنا اور اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا اور کپڑوں کا انتظام کرنا، رہن سہن کا، لباس کا، تو اس بارے میں عدل کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ انسان کے اختیار میں ہے اور اس بارے میں باندیوں کا کوئی حق نہیں ہے۔ جو آزاد عورتیں ہیں ان کے لیے یہ حقوق ہیں، باندیوں کے لیے اس طرح کے کوئی حقوق نہیں ہے۔ محبت اور صحبت کے بارے میں کوئی اگر کوشش بھی کرے سب کے درمیان انصاف کرنے کی تو وہ نہیں کر سکتا۔ البتہ نان نفقہ، خرچ کا مسئلہ ہے، رہن سہن کا ہے، تو یہ سب کے ساتھ اس میں انصاف سے کام لینا ضروری ہے۔ اسی لیے آپ فرماتے ہیں
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ میں ازواج مطہرات کے درمیان میرے اختیار میں جتنا ہے میں انصاف سے کام لیتا ہوں، ان کے حقوق ادا کرتا ہوں، اور جو میرے اختیار میں جو چیز نہیں ہے تو اس کا مواخذہ نہ فرما. یعنی جیسے محبت ہے، کسی کے ساتھ زیادہ محبت ہوتی ہے تو یہ محبت چونکہ دل کے رجحان کا، دل کے میلان کا نام ہے، اس میں انسان کا اختیار اور بس نہیں چلتا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جو چیز میرے اختیار میں ہے میں اس میں عدل و انصاف سے کام لیتا ہوں، اور جو چیز میرے کنٹرول میں، اختیار میں نہیں ہے، جیسے دل کا معاملہ ہے کہ کسی کی طرف اس کا رجحان زیادہ ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں میرا مواخذہ نہ فرمانا. حدیث نمبر 571. حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تزوج بکرا اقام عندها سبعا واذا تزوج طیبا اقام عندها ثلاثا. حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کنواری اہلیہ کے ساتھ آپ نے نکاح فرمایا تھا، ازواج مطہرات میں صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی ایک باکرہ تھیں، کنواری تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 7 دن قیام فرمایا تھا. اور جب آپ نے سیبہ یعنی جن کی پہلے شادی ہو چکی تھی پھر شوہر کا انتقال ہو گیا، اس خاتون سے آپ نے نکاح فرمایا تھا، تو آپ ان کے پاس 3 دن قیام فرماتے تھے. یعنی شب بیداری میں ازواج مطہرات کے حقوق ادا کرنے میں آپ جو باکرہ کنواری ہوتی تھی ان کو زیادہ وقت دیتے تھے، زیادہ دن ان کے پاس آپ قیام فرماتے تھے، اور جو سیبہ ہوتی تھیں جن کی پہلے شادی ہو چکی تھی آپ ان کو 3 دن ہفتے میں، یعنی کسی کے پاس 7 دن رہے باکرہ کے پاس تو آپ سیبہ جو ہوتی تھی ان کے پاس 3 دن قیام فرماتے تھے، کیونکہ باکرہ کا حق زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے اس طرح شریعت میں احکام بتائے گئے ہیں کہ اگر کوئی کنواری ہو، کوئی بیوی، تو اس کو زیادہ وقت دیا جائے، اس کے پاس زیادہ دن رہا جائے، اور اگر کوئی سیبہ ہو تو اس کو اس سے کم دن دیے جائیں. کنواری اور سیبہ میں فرق یہ ہے کہ طلاق شدہ نہ ہو. کنواری میں ہاں طلاق شدہ نہ ہو، جس کی پہلی مرتبہ شادی ہوئی ہو. تو ازواج مطہرات میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی ایک واحد خاتون تھیں جو کنواری تھیں، جن کی صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی شادی ہوئی تھی. الحمدللہ آج کی اس نشست کا آغاز باب العدل بین النساء یعنی خواتین یعنی ازواج کے درمیان، بیویوں کے درمیان، ایک سے زائد اگر بیویاں ہوں تو ان کے درمیان انصاف سے کام لینے کے بیان پر آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلی نشست حدیث نمبر 571 پر آج کی نشست ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ اگلی نشست حدیث نمبر 572 اور بیویوں پر جو نان نفقے کی شوہر پر جو ذمہ داری ہے، کھانا اور ان کے لحاظ سے ان کو کھانا فراہم کرنے اور ان کے انتظامات کرنے کی، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس پر گفتگو ہوگی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین.